السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہانہ الاشرف مارچ 2023۔ ڈاکٹر رئیس شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نمبر۔ آغاز گفتگو ایڈیٹر۔ الحمدللہ اب تک ماہانہ الاشرف کے جتنے نمبرز ہم نے نکالے وہ امعاون خاص میں نہ صرف یہ کہ مقبول ہوئے بلکہ پی ایچ ڈی کے مقالے میں ماخذ بھی بنے، اور مشائخ نے اپنے مقالات میں بطور حوالہ ان کا تذکرہ کیا۔ ماہانہ الاشرف کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اہل سنت کے جید علماء و دیگر اہل علم حضرات کے نام سے مختلف سالوں میں نمبرز نکالے اور ان کی علمی، دینی، روحانی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ماہانہ الاشرف کا یہ نمبر ڈاکٹر رئیس شامی نمبر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہماری شروع سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ علماء اہل سنت، مشائخ کرام اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم حضرات کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور عوام الناس، عوام اہل سنت کے سامنے ان کے کارناموں کو اجاگر کیا جائے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ اہل سنت میں کیسے عظیم ہستیاں گزری ہیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر سید رئیس شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جید عالم دین، بلند پایہ خطیب، بہترین مدرس، محقق اور مصنف تھے۔ کم عمری میں انہوں نے بڑی قابلیت حاصل کی اور اس کی وجہ ان کی وہ خودداد صلاحیتیں تھیں جو خالق کائنات نے انہیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ انتہائی ذہین و فطن تھے، اپنے شعبے سے مخلص تھے اور دین کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے وقت کو ضائع کیے بغیر مسلسل محنت اور جدوجہد کو جاری رکھا، جس کے نتیجے میں وہ حافظ قرآن بھی ہو گئے، عالم دین بھی ہو گئے، مدرس، محقق اور مصنف بھی ہو گئے۔ راقم کی پہلی ملاقات میرے فرزند ثانی صاحبزادہ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کے توسل سے ہوئی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نور حمزہ کالج میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ صاحبزادہ نے مجھ سے کہا، ہمارے استاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ بہت قابل اور بہت اچھے انسان ہیں۔ ہم نے انہیں وقت دے دیا، وہ پہلی مرتبہ درگاہ عالیہ اشرفیہ تشریف لائے۔ راقم کے جد امجد اور والد گرامی کے مزار پر حاضری دی، پھر ملاقات ہوئی، مل کر طبیعت خوش ہو گئی۔ اتنی قابلیت کے باوجود انتہائی عاجزی و انکساری ان کے اندر تھی۔ مختلف موضوعات پر گفتگو رہی، اس کے بعد وہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح مختلف محافل میں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پھر ایک دن ہم نے پروگرام بنایا کہ جامعہ طاہر اشرف میں عقیدہ اہل سنت کورس کروایا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کا نام تجویز کیا گیا، چنانچہ آپ سے رابطہ ہوا تو آپ نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ کورس 3 ماہ پر مشتمل تھا۔ ہر ہفتے 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، جس میں ڈاکٹر رئیس شامی صاحب خطاب فرماتے تھے۔ مرد و خواتین کثیر تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ ہم نے باقاعدہ اس کے لیے فارم تقسیم کیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کتنے افراد و خواتین نے اس میں شرکت کی۔ یہ تمام حضرات بڑی پابندی کے ساتھ ہر ہفتے آپ کے لیکچر سننے کے لیے آتے تھے۔ یہ سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہا۔ 3 ماہ مکمل ہونے کے بعد جن حضرات و خواتین نے یہ کورس کیا تھا انہیں باقاعدہ اسناد بھی دی گئیں۔ اس کورس کا فائدہ یہ ہوا کہ جن کے عقائد متزلزل ہو رہے تھے وہ مستحکم ہو گئے، جو کسی شک میں مبتلا تھے انہوں نے آپ سے سوالات کیے اور آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں جوابات دیے اور ان کی تسلی فرمائی۔ کورس میں ہمارے مریدین متعقدین کے علاوہ کثیر تعداد میں عوام اہل سنت نے بھی شرکت کی۔ بہت سے پڑھے لکھے قابل حضرات بھی اس کورس میں شریک ہوئے اور انہوں نے آپ کی تعریف کی۔ آپ کا انداز تقریر بہت بہترین تھا۔
سننے والوں کے دل پر اثر ہوتا تھا۔ جب یہ کورس کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا تو اس کے بعد ہم نے جامع مسجد امیر حمزہ جو پہلی چورنگی نازم آباد پر واقع ہے وہاں ایک کورس کا اہتمام کیا جس کا نام دورہ تفسیر قرآن کورس تھا۔ اس مرتبہ بھی جب آپ سے رجوع کیا گیا تو آپ نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ کورس بھی 3 ماہ پر مشتمل تھا۔ ہر اتوار کو دن میں 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی جس میں مرد و خواتین کثیر تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے اس کورس کے لیے ہم سے نہ کوئی معاوضہ طے کیا اور نہ آنے جانے کے لیے سواری کا مطالبہ کیا بلکہ اتنی دور سے بائیک پر تشریف لے آتے تھے۔ کورس کے اختتام پر ہم نے جو کچھ ان کی خدمت کی وہ انہوں نے بہت مشکل سے قبول کی۔ ایک دن ملاقات میں انہوں نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے سلسلہ اشرفیہ کی خلافت عطا فرما دیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے جد امجد قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی قدس سرہ کے عرس مبارک کے موقع پر انہیں خلافت اشرفیہ سے نوازا۔ اس طرح دینی اسناد کے ساتھ ساتھ انہیں روحانی سند بھی مل گئی۔ ہم نے سلسلہ اشرفیہ کے علاوہ انہیں تمام سلاسل طریقت کی اجازت دی۔ ان کے سر پر دستار بندی اور خرقہ خلافت پہنایا۔ اس طرح وہ عالم باعمل کے ساتھ صوفی باصفا بھی ہو گئے، یعنی جو سلاسل طریقت کی اسناد کی کمی ان کے اندر تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ ان کو بزرگان سلسلہ اشرفیہ سے بڑی عقیدت و محبت تھی اور اکثر درگاہ عالیہ اشرفیہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ہم نے انہیں کچھ اوراد و وظائف بھی پڑھنے کے لیے بتائے جو وہ بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ غرض یہ کہ وہ انتہائی مشفق، مخلص اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ دین کی خدمت کا جذبہ ان کے دل میں تھا اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے کام کیا۔ وہ آگے بھی بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ان کو بہت جلد بلا لیا گیا۔ ہم نے ان کی علمی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ماہانہ الاشرف کا یہ نمبر نکالا ہے۔ جن حضرات نے اس نمبر کے سلسلے میں ہم سے تعاون کیا ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ مولا تعالی حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمد رئیس شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ مختصر عمر میں جو انہوں نے علمی و دینی کارنامے انجام دیے اور مسلک حق اہل سنت والجماعت کی جو خدمات انجام دیں انہیں اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و سفیل قبول و منظور فرمائے اور ان کی علمی فیضان کو تا دیر جاری اور ساری رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین خاک پائے مخدوم سمنانی فقیر ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ۔ حوالہ ڈاکٹر رئیس شامی نمبر ماہانہ مارچ 2023۔ مضمون کا نام آغاز گفتگو۔ ایڈیٹر ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ۔ صفحہ نمبر 678۔ مقام اشاعت درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد فردوس کالونی کراچی۔